मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा दचका लगा है। अगले साल नवंबर से पहले इलेक्शन मुझे किसी सूरत होते नजर नहीं आते। लोग बहुत ज़हनी कुरब और तकलीफ में मुब्तला, बिजली के बिल नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हम कहते थे हम वाशिंगटन पे परचम लहराएंगे, अपनी ताकत हम देखते नहीं। हम रहते पाकिस्तान में, सोचते अमेरिका और यूरोप के बराबर हैं। वो खुदा के बंदो, 1.5 साल में जब आपका पहला वजीर आज़म नवाज शरीफ बना तो 1.5 साल में निकाल दिया गया। मैंने जिंदगी में, मेरा भाई भी गलत हो तो मैं उसको भी गलत कहता हूँ। हम बदकिस्मती के ये सोशल मीडिया का हथियार जो है ना, वो हम अनपढ़ लोगों के हथे चढ़ गया। ना उसे सियासत आती है, ना उसे मजहब के बारे में पता है। जिसकी सियासत में झूठ के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं, इंतकाम और झूठ। तो हमें ये चीजें सोच के आना चाहिए थी कि ये इकॉनमी का जो बुहरान है हम इसे कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है ना, सवाए बद किरदारी, चोर डाकू के अलावा कोई दूसरा नारा नहीं। अगर जमहूरी निज़ाम को चलाना और बचाना है तो उन्हें फिल्फ और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में नीचे तक तलबा तंजीमों को बहाल करना होगा। बनी गाला में उसके 3 घर हैं, जो सबसे लग्जरी घर है, उसने कभी वहां तक किसी को एक्सेस नहीं दी। और जो उसने एक आम सा घर डेरा बनाया, वहां बैठ के वो अपनी सोशल मीडिया पे क्लिप देगा। किसी हुक्मरान ने शायद इस लेवल की अयाशी नहीं की होगी जिस तरह इमरान खान ने। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी आबद रजा कोटला। इनसे हम बात करेंगे मुल्क की सूरत हाल पर कि किस नज़र से देखते हैं ये बदलती हुई मुल्क की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरे हाल में आज तक मेरी नज़र से नहीं गुजरा, वाहिद आप सियासतदान हैं कि जब बिजली के बिलों की भरमार हुई तो आपने भी ये नहीं कि अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ ये बातें की कि यकीनन अवाम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, अवाम की सकत से ये ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या सिलसिला था कि आप वायदा है कि अगर आपकी गवर्नमेंट से भी कुछ इस तरह का मामला होता है तो आप उसको भी तनकीद करना। देखिए, बात ये कि मैंने कहा कि जहाँ लोगों के बिल बढ़ते हैं तो मुझे बताएं कि मैं जिस घर में बैठा हूँ, मेरे वालिद ने मेरे यही कायम किया था, मैं उसी जगह पे बैठा हूँ। मैं तो इसमें शायद एक कमरा भी नया तामीर नहीं कर सका। सही है। तो जब लोगों के बिजली के बिल बढ़ते हैं तो मेरा भी इसी तरह बढ़ता है। ठीक है। मैंने भी अपने हिसाब लगाया होता कि मैंने ये रूटीन में ये बिल अगर 50,000 है तो किस तरह देना है। अगर 50,000 वाला बिल 70,000 में 80,000 में आएगा तो मेरा बजट भी डिस्टर्ब होगा। ठीक है। भाई, मैंने कहा कि मुल्क इमरान का, मैं कई दफ़ा हैरान होता हूँ, अपने लोगों पे भी हैरान होता हूँ, पूरी कौम पे, असल कौम, कि लोग किस तरह इमरान खान को लीडर मानते हैं या उसकी फॉलोइंग करते हैं। जो शख्स, मैं अगर अपनी पूरी बारीक बीनियों से देखूँ तो इसने पूरी ज़िंदगी एक ऐसा अयाश इंसान रहा है, एक ऐसा बदकिरदार, और आज तक वो बदकिरदार ये है कि ना उसे सियासत आती है, ना उसे मज़हब के बारे में पता है। वो खुद साख्ता ही, कभी वो रियासत मदीना का नारा लगाता है। मतलब वो ऐसी बेहुदा मिसाल जिसका कोई अक्ल शऊर से तल्लक नहीं बनता, जिसकी सियासत में झूठ के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं, इंतकाम और झूठ। और उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि लोग उसकी फॉलोइंग करते हैं। 3.5 साल उसकी हुकूमत रही, इदारों ने ना सिर्फ मुसल्लत किया बल्कि उसे कामयाब करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया लेकिन फिर भी वो नाकाम हुआ। आज तक माजी में किसी हुकूमत के साथ इदारों ने इस तरह खुल के सपोर्ट नहीं की जिस तरह इमरान खान की है। जब हम एक आइनी जमहूरी तरीके से इमरान खान को हटा रहे तो हमें ये चीज़ें सोच के आना चाहिए थी कि ये इकॉनमी का जो बुहरान है हम इसे कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन इस वक्त बदकिस्मती से जो महंगाई के सख्त तरीन फैसले कोलिशन गवर्नमेंट ने किए हैं, उसका नुकसान हमें अपनी सोच से भी ज़्यादा हुआ है। सियासी तौर पर मुस्लिम लीग नून को बहुत बड़ा दचका लगा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले मंथ मियां नवाज शरीफ की वापसी के साथ, एक साग डार साहब की मेहनत के साथ, इंशाल्लाह हम इस डॉलर वाले बहरान पे भी कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि इलेक्शन तो मेरा पूरा ये यकीन है कि इलेक्शन नवंबर में ही होंगे। अगले साल नवंबर से पहले इलेक्शन मुझे किसी सूरत होते नज़र नहीं आते। तो उस वक्त तक हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे, इकॉनमी बेहतर करके। लेकिन इस वक्त लोग बहुत ज़हनी कुरब और तकलीफ में मुब्तला हैं। बिजली के बिल नाकाबिले बर्दाश्त हैं। तेल की कीमतें तो चलो जैसे कैसे भी लोगों ने अफोर्ड कर ली, और लेकिन अब मैंने कहा ना कि जो बिजली का बहरान आया, इसने तो बहुत, एक लोड शेडिंग थी और एक बिजली का बिल, मतलब 2 अजीतें इकट्ठी आप लोगों को दे रहे हैं। बदकिस्मती है हमारी कि हम मेनासल जो कौम है ना, एक हम नारों पे लग जाते हैं। हमें नारा दिया जाता है कि अमेरिका मुर्दाबाद, हम भी कहते हैं, मैं भी देखिए इसमें शामिल हूँ। हम कहते थे हम वाशिंगटन पे परचम लहराएंगे, अपनी ताकत हम देखते नहीं। ठीक है ना,
اچھا اب دوسری طرف جائیں تو توکل اس پر ہے کہ اگر ہم اللہ کی ذات پہ توکل کر لیں، وہ بھی ہم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہم کبھی دلی پہ پرچم گاڑتے ہیں، کبھی ہم واشنگٹن پہ گاڑتے ہیں، ہم امریکہ کے خلاف، دنیا کی ہر طاقت کے خلاف ہم نعروں میں صف اول میں لگ جاتے ہیں. تو میں نے کہا اسی طرح کوئی مذہبی لیڈر اٹھتا ہے، وہ جو ایک نعرہ لگاتا ہے ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہم اس کی حقیقت کو نہیں دیکھتے. کوئی سیاستدان نعرہ مارتا ہے تو ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یہ اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کبھی مذہبی تعلیم سے محروم کر دیتے ہیں اور کبھی ہم دنیاوی تعلیم سے محروم کر دیتے ہیں. ہمارا جو مناصل قوم جو ہے نا، وہ ہم یورپ اور اپنے کلچر اور مذہب کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں. ہم ابھی اپنی بیس ہی درست نہیں کر پا رہے. ہم رہتے پاکستان میں ہیں، سوچتے امریکہ اور یورپ کے برابر ہیں، لیکن ہم اپنے پاؤں کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہماری بنیادیں کتنی کمزور ہیں. ہم نے 70 سالوں میں معاشروں کے علاوہ، نئے تجربوں کے علاوہ اس ملک میں کچھ نہیں اپنے بچوں کو دیا، ٹھیک ہے نا. اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ایک اب نعرہ دے دیا کہ یہ دونوں پارٹیاں کے اقتدار. مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ آپ اپنے بچوں کو یہ نہیں پڑھا پائے کہ مسلم لیگ نون نے کہاں 30 سال اقتدار کیا ہے. وہ خدا کے بندو، 1.5 سال میں جب آپ کا پہلا وزیر اعظم نواز شریف بنا تو 1.5 سال میں نکال دیا گیا، دوسری دفعہ بنا 2.5 سال میں نکال دیا گیا، تیسری دفعہ نواز شریف وزیر اعظم بنا 10-15 سال کی جلا وطنی کے بعد تو اسے 3.25 سال میں نکال دیا گیا. اگر آپ ان کے تینوں ادوار میں دیکھیں گے تو مسلم لیگ کے دور میں جتنے بھی میگا پروجیکٹ ہیں وہ مسلم لیگ نون کے دور میں لگے، جتنے اکانومی کے بہتر فیصلے ہوئے وہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئے. اور مجھے اس وقت سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف ہوتا ہے. میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف ہے، میں نے زندگی میں، میرا بھائی بھی غلط ہو تو میں اس کو بھی غلط کہتا ہوں. نواز شریف جیسے ایک نفیس انسان پہ، جس نے ساری زندگی ایمانداری سے اس ملک کی خدمت کی ہو، اس کے خلاف چند بد کردار لوگوں سے یہ یورپ کے اندر نعرے لگوانے کے چور چور ڈاکو. جس بندے نے اپنی بہترین نپی تلی زندگی، جس نے اپنی پوری زندگی اس قوم اور ملک کو دی ہو، اس کے جسے میں کبھی جب موٹر وے پہ سفر کرتا ہوں تو میں پچھلے دنوں میں جنوبی پنجاب گیا سیلاب زدگان کی مدد کے لیے. تو یقین کریں جب رحیم یارہاں تک موٹر وے کا میں نے سفر کیا، ایسی میں آپ نے ساتھ والے ساتھی کو کہہ رہا تھا کہ کاش نواز شریف اور شہباز شریف کسی پڑھی لکھی قوم کے پاس ہوتے تو یہ ملک کا بہترین ایوارڈ جو ہے وہ اس خاندان کو دیتے، جن کو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے یہ عمران خان جیسے بدکماش بد کردار کے کہنے پہ چند اپنے بچوں کے ذہن میں یہ چور چور کا نعرہ دے دیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ نہ تو ہم نے مطالعہ پاکستان پڑھا ہے، نہ مطالعہ پاکستان کسی نے صحیح لکھا ہے. یہ سب سے بڑا المیہ اور بدقسمتی ہے. پھر کالجوں یونیورسٹیوں سے جو ہم نے جہاد کی آڑ میں تعلیمی اداروں پہ پابندی لگائی، اس سب سے بڑا ہم نے ظلم یہ کر دیا ہے. اب ہم نے کھلی چھٹی دے دی ہے عمران خان کو، کیونکہ وہ ایک سٹار ہے. وہ نوجوان بچوں کو جو کہتا ہے وہ فوری طور پہ اس کی بات پہ، کیونکہ ان بچوں نے زندگی میں پاکستان کی ہسٹری پڑھی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس سیاستدان کو کب موقع ملا، کتنا موقع ملا، کیوں سے نکالا گیا. بدقسمتی کہ یہ سوشل میڈیا کا ہتھیار جو ہے نا، وہ ہم ان پڑھ لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے. ہم اس کا غلط سے غلط استعمال کرتے جا رہے ہیں. اگر جمہوری نظام کو چلانا اور بچانا ہے تو انہیں فل فور کالج اور یونیورسٹیوں میں نیچے تک طلبہ تنظیموں کو بحال کرنا ہوگا. ایک نئی لیجسلیشن کر کے انہیں چاہیے کہ دوبارہ بچوں کو کالجوں سے سیاست سیکھنے کا موقع دیں. جو بچے بھی کالجوں سے سیاست سیکھ کے پاکستان کی پارلیمنٹ میں گئے ہیں، آپ ان کو منفرد سیاستدان دیکھیں گے، کیونکہ ان کی ڈبیٹ کالج سے شروع ہو گئی، یونیورسٹیوں سے شروع ہو گئی. اب تو میں کہتا ہوں ون سائیڈڈ معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا. سوائے بد کرداری چور ڈاکو کے علاوہ کوئی دوسرا نعرہ نہیں ہے. ہم بچوں کو اپنی سیاسی ہسٹری پڑھا ہی نہیں پا رہے. جس عمران خان کو ہمارے آج کے بچیاں اپنا لیڈر مانتے ہیں، آپ اس کی پوری زندگی کے غور و فکر کریں، کرکٹ سے لے کر بنی گالا کے 350 کنال کے گھر میں، اور آپ اندازہ کریں کہ کیسا بد کردار آدمی ہے. بنی گالا میں اس کے 3 گھر ہیں، جو سب سے لگژری گھر ہے، اس نے کبھی وہاں تک کسی کو ایکسیس نہیں دی. اور جو اس نے ایک عام سا گھر ڈیرا بنایا، وہاں بیٹھ کے وہ اپنی
سوشل میڈیا پہ کلپ دے گا، یا تو وہ نیشنل ٹی وی کو ان کے صحافیوں کو وہ کہے کہ بنی گالا کا پورا وزٹ کریں، جس کے اندر گولف کلب بنے ہیں، واکنگ ٹریک بنے ہیں، جنگل بنے ہیں، ٹھیک ہے نا، سوئمنگ پول بنے ہیں، وہ لگژری ترین لائف گزار کے دنیا کی، میں نے اس کے اندر کسی حکمران نے شاید اس لیول کی عیاشی نہیں کی ہوگی جس طرح عمران خان نے کی۔ لاسٹ میں بہت زیادہ لوگ نیوز الرٹ کے توسط سے آپ کو سن رہے ہیں، کوئی نیو ینگ جنریشن کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہتے دیکھیں، میں اپنے نوجوان بھائیوں بہنوں بچوں کے لیے ایک ہی پیغام میرا یہ ہے کہ خدا را سب سے زیادہ سیاست کو، پاکستان کی ہسٹری کو پڑھیں، پاکستان کی سیاست کو سٹڈی کریں، اس کے بعد سیاسی جماعتوں اور سیاسی لیڈروں کے متعلق اپنی رائے قائم کیا کریں۔ صرف سوشل میڈیا یہ آپ کی زندگی کی منزل نہیں ہے۔ آپ جب تک پریکٹیکل ایجوکیشن نہیں لیں گے، آپ اسلام کے اصول نہیں سیکھیں گے، آپ کو یہ نہیں اندازہ کہ آپ جس ٹک ٹاک پہ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، لوگوں کے متعلق رائے قائم کرتے ہیں، کل ایک وقت آئے گا جب موت آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہی میں آپ نے ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ تو میں تو انہیں یہی کہوں گا کہ اپنا تعلق سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کی عزت، اپنے ملک کے تمام سیاسی جماعتوں کی عزت کریں، اور ہر صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہیں، لیکن پہلے اس کے متعلق آپ اپنی پوری ہسٹری اس کی پڑھیں، اس کے متعلق ایکوریٹ نالج لیں، اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے، اپنی زندگیوں اور اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ دین اور علماء اکرام کی عزت کریں، اکابر کی عزت کریں، جو آج کل میں دیکھتا ہوں کہ بہت تیزی سے اٹھتی جا رہی ہے، لوگ دینی تعلیم سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، اور والدین کی عزت، اساتذہ اکرام کی عزت، علماء اکرام کی عزت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اسی طرح سیاسی رہنماؤں کی عزت، چاہے وہ کونسلر کیوں نہ ہو، چیئرمین یونی کونسل کیوں نہ ہو، وہ ایم پی ایم این ایز کیوں نہ ہو، خدا را اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کو وقف کر کے آپ کی عوامی خدمت کرتا ہے تو بغیر نالج کے، بغیر سوچے سمجھے اس پہ تبرہ بازی نہ کریں۔ یہ تھے میرے ساتھ رہنما پاکستان مسلم لیگ چودھری عابد رضا کوٹلہ، بہت اچھی زبردست ان سے باتیں ہوئی ملکی صورتحال پر بھی۔ یقیناً عوام نے ان کو ہر وقت میں پیار دیا ہے، انہوں نے ڈیلیور بھی کیا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ آئندہ بھی عوام ان کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان ادریس کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے نیوز الرٹ گجرات۔